الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين الوفد المتقبلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وقال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: دقات قلب المرء قائلة له دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. وقال الشاعر: إذا الرجال ولدت أولادها إذ الرجال ولدت أولادها وجعلت أسقامها تعتادها، ذلك ذروع قد دنا حصادها. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے مسلمان کو اور انسان کو اور تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا. اور اللہ رب العالمین نے اس انسان کو 11 مہینے فری ہینڈ دیا اور 1 مہینے کے لیے ایک ایسا تربیتی کیمپ کا انتظام کیا جس تربیتی کیمپ میں کچھ ایسے قوانین بنائے جو قوانین عام مہینوں کے اندر اپنائے نہیں جاتے، اور اس کے اندر مقصود یہ رکھا کہ اگر 11 مہینے جن چیزوں سے تم متعارف ہو، جو تمہاری زندگی کا جزء لا ينفک بن چکے ہیں، جو تمہاری زندگی کا ایسا حصہ بن چکے ہیں کہ اس کو چھوڑنا مشکل ہو، ان چیزوں کو چھڑوا کر اس بات کے لیے تیار کرایا جاتا ہے کہ تمہارے لیے وہ چیزیں جو نقصان دہ ہیں اور ازل سے ابد تک، دنیا کے بننے سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک، وہ چیزیں ایسی نقصان دہ ہیں جیسے زہر ہلاہل، تو وہ چیزیں چھوڑنا تمہارے لیے آسان ہو جائے. اور اس تربیتی کیمپ کو اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کے نام سے یاد کیا. اب چونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے رجب کا مہینہ بھی پورا کروا دیا، شعبان کا مہینہ بھی شروع ہو گیا، اور اللہ رب العالمین رمضان مبارک کا مہینہ بھی ہم کو عطا فرما دیں، اس کی دعا بھی ہے، تمنا بھی ہے، آرزو بھی ہے، خواہش بھی. لیکن
ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن. انسان جو تمنا کرے ضروری نہیں کہ وہ تمنا مل بھی جائے. کبھی کبھی ہوائیں بھی ملاحوں کی مرضی کے خلاف چلتی ہیں. باد مخالف کشتیوں کو منزل سے کہیں دور بھیج دیتی. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس پوری دنیا کا نظام چلانے والے پروردگار ہیں ان سے درخواست کی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے پروردگار عالم رجب کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے, شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے, اور ہم کو اتنی عمر عطا فرما دیجئے کہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہم کو مل جائے. ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کیونکہ وہ بخششوں کا مہینہ ہے, وہ بہانے سے نوازشات کا مہینہ ہے, وہ اللہ کی رحمت کے جوش میں آنے کا مہینہ ہے. اور جب موسلا دھار بارش ہو رہی ہو تو زمین کا کوئی گوشہ کوئی خطہ اس سے محروم نہیں رہ سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلایا کہ تم دعا کرو کہ اللہ رب العالمین یہ تربیتی کیمپ میں تمہیں داخلہ عطا فرما دے, اور اس تربیتی کیمپ کی تیاری تم ابھی سے شروع کر لو, وارم اپ ہو جاؤ. جیسے کہ بھولو کے باڑے میں جا کر پہلے ڈن بیٹھک لگائی جاتی ہے, دیگر کام کیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد جب جسم گرم ہو جاتا ہے تو پھر مختلف قسم کی چیزیں ورزش کے لیے اٹھائی جاتی ہیں, اور مسلز بنائے جاتے ہیں, اور مختلف قسم کی سینے کی ورزش کی جاتی ہے, کمر کی ورزش کی جاتی ہے, پٹھوں کی ورزش کی جاتی ہے. تو اللہ کے رسول نے رجب کے مہینے سے ہم کو متوجہ کر دیا کہ دیکھو ایک ایسا برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے, اگر یہ غفلت میں گزر گیا تو اس سے زیادہ محروم القسمت کوئی شخص نہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں کوئی محروم نہیں رہتا مگر وہی جو حقیقت کے اندر بدقسمت محروم القسمت ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فہرست بتلائی کہ یہ افراد ہیں جو بدقسمت ہیں. لیکن چونکہ آج کا موضوع یہ نہیں ہے, آج کا موضوع ایک ایسی بیماری ہے جو بیماری عموم بلوا کی صورت اختیار کر چکی ہے, اور اس بیماری کا نام ہے ٹالنے کا مرض. اس وقت چھوٹے سے لے کے بڑے تک, بڑے سے لے کر ادھیڑ عمر تک, اور ادھیڑ عمر سے لے کر بڑھاپے تک, اور بڑھاپے سے لے سے شیخ فانی تک, اور شیخ فانی سے لے کر مرض الوفات میں مبتلا شخص تک, اور مرض الوفات میں مبتلا شخص سے لے کر قبر میں جانے تک اور لے جانے والے لوگوں تک اس مرض میں مبتلا ہے. اور اس مرض نے امت کا اتنا کباڑا کر دیا, اتنا کباڑا کر دیا, اتنا کباڑا کر دیا کہ تباہ کر دیا. یہی وجہ ہے کہ شیطان جو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے وہ کافروں کے ساتھ الگ واردات کرتا ہے, مسلمانوں کے ساتھ الگ واردات کرتا ہے. کافروں سے تو یہ کہتا ہے کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون, کہ ہمارے ابا و اجداد کو ہم نے اس طریقے میں پایا, ہم اس سے کیسے ہٹ جائیں. اور مسلمان کو یہ کہتا ہے کہ بے شک تمہارے دل میں جو گداس پیدا ہوا ہے, نرمی پیدا ہوئی ہے, تو یہ نرمی بہت اچھی بات ہے, لیکن تم آج یہ کام مت کرنا, کل کر لینا. اب یہ کل زندگی میں کبھی نہیں آئے گی. کل مت کر, پچھتائے گا, وقت کا پنچھی اڑ جائے گا. زندگی میں کل کبھی نہیں آتی, جب آتی ہے تو آج میں ڈھل جاتی ہے. تو ہم ایک ایسے مرض میں مبتلا ہیں جس مرض نے کئی رمضان ہماری زندگی کے ایسے ہی گزروا دیے, کئی خیر کے اوقات زندگی کے ایسے ہی گزروا دیے, کئی ایسے لمحات جس لمحات کے اندر اگر صرف ایک
دفعہ گڑ گڑا کے کہتے اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، سارے گناہ دھل سکتے تھے۔ شیطان نے وہاں پر بھی حملہ کر دیا، اور حملہ کرنے کے بعد کہا کہ بھائی توبہ کرو گے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اپنا گیٹ اپ اچھا کرو، ذرا جبہ پہن لینا، عمامہ باندھ لینا، خوشبو لگا لینا، غسل کر لینا، 1000 دانے کی تسبیح پڑھ لینا، اور پھر اس کے بعد اتنے فقیروں کو کھلا کے پھر بیٹھنا دعا کرنے کے لیے۔ اللہ میاں کو جو ہے ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ ہم مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ ہم مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ راہ دکھلائیں کسے، راہ و راہ منزل ہی نہیں، کوئی منزل پانے کی خواہش مندی نہیں۔ اور اللہ رب العالمین بیش بہا نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ رب العالمین بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ کہتے تم قدم اٹھاؤ، من اقترب الی شبرا، ایک بالش چلو، اقتربت الیہ ذراعا، مجھے 1 گز پاؤ گے تم۔ ومن اقترب الی ذراعا اقتربت الیہ باعا، 1 ہاتھ چلو 2 ہاتھ پاؤ گے۔ ومن اتانی یمشی، جو پہیاں پہیاں چل کے میرے پاس آگا، اتیتہ ہرولۃ، میں دوڑ کے اس کے پاس پہنچ جاؤں۔ اور بعض بزرگوں نے عجیب غریب ترجمہ کر دیا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، کہنے لگے جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے ہم اس کو گرنے نہیں دیتے، بلکہ گودی میں اٹھا کے منزل تک پہنچا دیتے۔ لنہدینہم سبلنا کی تعبیر اس سے اچھی کوئی نہیں، کیونکہ جو عربی جانتے ہیں اور جو منطق پڑھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ اراءۃ الطریق اور ایصال المطلوب کے اندر کیا فرق ہے۔ ایک ہے راستہ دکھلانا اور ایک ہے منزل تک پہنچا دینا۔ آپ نے کہا بھائی یہ راستہ کدھر جا رہا ہے ذرا بتا دیجیے، یہاں جائیے، یوں جائیے، یوں جائیے۔ اور ایک یہ کہ آدمی گاڑی لے کے تشریف رکھیے، مجھے جگہ بھی معلوم ہے، وہ میرے دوست بھی ہیں، آپ بے فکر رہیے، میں اس کے گھر تک نہ صرف پہنچا کے آؤں گا بلکہ آپ کا تعارف بھی کروا کے آؤں گا اور آپ کا مقصد بھی پاس کروا کے آؤں گا۔ تو یہ خالق کائنات ہے۔ جب انسانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں تو اللہ رب العالمین میں یہ صفت کیسے نہیں ہوگی؟ تو اللہ کے رسول نے ہم کو متوجہ فرمایا، بادروا بالاعمال الصالحہ، نیکیاں جلدی جلدی کر لو، اپنے اندر جو ٹالنے کا مرض ہے اس کو ٹال دو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کو مختلف تعبیرات سے اپنی مخلوق کو متوجہ کیا اور فرمایا، کہیں تو یوں کہا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ نیکی کی طرف مغفرت کی طرف جلدی جلدی جاؤ۔ کہیں پر فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کہیں پر کہا گیا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ وہ راستے ہیں جس میں ایک دوسرے سے مسابقہ کرنا چاہیے۔ اور کہیں اللہ رب العالمین نے اتنے جلال کے اندر فرمایا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ کیا اب بھی وقت نہیں آیا، ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ زمین تنگ ہو گئی، آسمان انگارے برسا رہا ہے، ہر طرف سے تباہی کے ڈھول اور ساری امتیں تم کو تباہ کرنے کے لیے جمع ہو گئیں، اور تمہارے اوپر یہ شعر صادق آ رہا ہے کہ سپیروں نے سانپوں کو یہ کہہ کر دیا مقید کہ اب بس انسان کافی ہے انسان کو ڈسنے کے لیے۔ تو کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل میں گداس پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، اللہ کا لحاظ پیدا ہو؟ اور ایک تعبیر تو ایسی عجیب غریب فرما دی اللہ رب العالمین نے، اس تعبیر کو پڑھ کر لرزنے لگتا ہے آج۔ کہنے لگے انلزمکموها وانتم لها کارہون، کیا ہم تمہارے اوپر ہدایت کو چسپاں کر دیں، چپکا دیں، جبکہ تم اس سے منہ پھیر کے بھاگے چلے جا رہے؟ یہ اللہ کی شان سے بعید ہے، اللہ غیور ہے۔ ہاں مائل بکرم ہے، وہ بیش بہا نہیں دیکھتا، بہانہ دیکھتا ہے۔ تھوڑی سی طلب دکھاؤ پھر دیکھو اس کی طرف سے نوازشات۔ تو اللہ رب العالمین کے رسول نے اپنی امت کو متوجہ کرنے کے لیے کہ دیکھو میں معصوم بھی ہوں،
میں خاتم النبیین بھی ہوں، میں سید الاولین والآخرین بھی ہوں، انا اول الشافعین بھی ہوں، مشفع بھی ہوں، اور لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہے۔ سب لوگ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، میں امتی امتی کہہ رہا ہوں گا، شفاعت صغریٰ بھی مجھے حاصل، شفاعت کبریٰ بھی مجھے حاصل، اور میں یہ کہہ رہا ہوں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو تم کس دنیا کے اندر پڑے ہوئے؟ تو اللہ کے رسول بار بار اپنی امت کو متوجہ کرتے ہیں کہ اے میرے بندو، میرے امتیوں، ذرا سا تیار ہو جاؤ۔ جیسا کہ ایک روایت ہے، اگرچہ اس کی سند پہ کلام ہے، لیکن روایت بڑی عجیب غریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم یزرنی فقد جفانی، کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت کے لیے نہیں آیا اس نے مجھ پہ ظلم کیا۔ محدثین نے عجیب نکتہ لکھا، اس نے نبی پہ کیا ظلم کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو متوجہ کر رہے ہیں کہ ارے اللہ کے بندو، میرے روزے پہ آ کر تم نے اگر حاضری دے دی قد وجبت شفاعتی، تو حشر میں تمہاری گواہی دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ایسی تعبیر کرتے ہیں کہ آدمی لرز جاتا ہے، حضور پہ کون ظلم کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ اتنے مہربان ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم پہ عذاب کا فیصلہ ہوا گویا کہ میرے اوپر ظلم ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے تو اللہ کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین متوجہ فرما رہے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اب بھی وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ ان کے دل میں گداس پیدا، اللہ کے خوف و خشیت پیدا، قرآن کی طرف متوجہ ہوں، قرآنی دعوت کو قبول کر لیں، اہل قرآن میں بن جائیں۔ یہ تو بات ہو گئی ایک۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس انداز سے فرما رہے ہیں بادروا بالاعمال الصالحہ، کہ نیک اعمال جلدی جلدی کر لو، اور اس کی وجہ کیا بیان فرما رہے ہیں فتکون فتن کقطاع اللیل المظلم، دیکھو فتنوں کا زمانہ آنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں فرمایا، اور جب اپنے زمانے میں فرمایا اب 1400 سال گزر گئے تو فتنے تو اتنے ایڈوانس ہو گئے کہ اللہ رب العالمین نے تو تعبیر کی تھی ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ خشکی اور تری میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اب تو حال یہ ہے کہ خشکی اور تری میں ہی بگاڑ پیدا نہیں ہو گیا بلکہ فضا میں بھی بگاڑ پیدا ہو گیا۔ تو فتنوں کی انتہا کیا ہوئی؟ سیٹلائٹ کا نظام اور ریڈار کا نظام اور جتنی بھی اس پر برقی لہریں ہیں، ان برقی لہروں کے اوپر جو پیغامات چل رہے ہیں وہ تمام پیغامات کو دیکھیے تو فتنہ ہی فتنہ، یعنی زمین کو بھی پاٹ ڈالا، سمندر کو بھی پاٹ ڈالا، اور فضا کو بھی پاٹ ڈالا گناہوں سے۔ پہلے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ بلندیوں کے اوپر فضا میں 14,000 فٹ کی بلندی، 35,000 فٹ کی بلندی پر برہنہ لباس کے اندر، جبکہ موت اور زندگی کے درمیان سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور صرف اللہ کا حکم ان کو تھامے ہوئے ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں متوجہ کیا تم پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ ان کو فضا میں کس نے تھاما ہوا ہے؟ اور جو سائنٹسٹ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ برقی لہریں رک جائیں تو جہاز ایسے گر جائیں گے جیسے کٹی ہوئی پتنگیں ہوتی ہیں، لیکن فضا میں گناہ ہو رہے ہیں۔ اور رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے لیکن شراب کا اہتمام ہو رہا ہے، شباب کا اہتمام ہو رہا ہے، گندی گندی فلموں کا اہتمام ہو رہا ہے، اور ظلم کی انتہا یہاں تک پہنچ گئی کہ بیت اللہ کے پاس رہتے ہوئے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے نہیں جا رہے۔ ایسے احباب بھی بدقسمت ملے کہ جو کہنے لگے کہ ہم بھائی رمضان مبارک تو حرم میں گزارتے ہیں۔ اچھا جناب آپ کے معمولات کیا ہیں؟ کہ میاں معمولات کیا ہیں؟ معمولات تو بالکل معمول کے مطابق ہیں کہ جس طرح ہم باقڑہ پہ بیٹھا کرتے تھے، اب بیت اللہ کے باہر جو ایسی جگہ ہیں وہاں ہم بیٹھ جاتے ہیں آ کر۔ اور
فجر تک بیٹھے رہتے ہیں، چائے چلتی ہے اور سگریٹ چلتی ہے، پان چلتے ہیں، گٹکے چلتے ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے، استہزاء کی جاتی ہیں، اور سحری کا وقت جب آتا ہے سحری کھا کے سو جاتے ہیں، اور اب اٹھیں گے افطاری کے وقت۔ اس سے زیادہ کوئی بدقسمتی ہوگی؟ اس سے اچھا تھا کہ حرم جاتے ہی نہیں، یا حرام کا پیسہ لے کے حرم جا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی بدقسمتی؟ کسی کا حق غصب کر کے حرم جا رہے ہیں، اس سے زیادہ کوئی بدقسمتی ہوگی؟ کسی کا مال لوٹ کے حرم جا رہے ہیں، اس سے زیادہ کوئی بدقسمتی ہوگی؟ یہ تو جرأت ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے کل امتی معافن الا المجاہرین، ہر امت کے فرد کو معاف کیا جائے گا سوائے اعلانیہ گناہ کرنے والے، اس کو بخشا نہیں جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، ہم نے گناہوں کے اندر گھس کر اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بادروا بالاعمال الصالحہ، نیکیوں کے اندر جلدی کرو، اور فتنے کا زمانہ آنے والا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں فتنے کا زمانہ کا کیا مطلب؟ فتنے کے زمانے کا کیا مطلب؟ آپ مجھے بتلائیے کہ ایک آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح ایمان کی حالت میں کی، بازار میں گئے اور ایک ڈیل آئی، اور اس ڈیل کے اندر بات سامنے ہی آئی کہ یہ اس میں 5 لاکھ کا پروفٹ ہے، لیکن ذرا جھوٹ بولنا پڑے گا، اللہ کے نام کو غلط استعمال کرنا پڑے گا۔ تو اب سوچا چلو توبہ کر لیں گے۔ اب یہ کیا پتا توبہ کی توفیق ملے نہ ملے، اب ایمان چلا گیا۔ اللہ کے نام کی بے حرمتی یہ ایمان کے خروج کا ذریعہ ہے۔ جھوٹی قسم کھا لی، جھوٹی گواہی دے دی، جھوٹا مال فروخت کر دیا، کسی کا حق غصب کر لیا، یہ ساری صورتیں اس میں داخل ہیں۔ یصبح الرجل مؤمنا، یہ ایمان کے ہاتھ میں صبح ہو رہی ہے، اور یمسی کافرہ، شام جو ہے کفر کے ہاتھ میں۔ وہ یمسی مومنا، اگر ایمان کے ہاتھ میں شام ہوئی تو صبح کفر کے ہاتھ میں، کیونکہ رات میں بیٹھ گئے، اب ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ٹاک شو دیکھ رہے ہیں۔ اب ٹاک شو دیکھنے کے اندر بظاہر تو لگ رہا ہے نالج حاصل ہو رہی ہے، لیکن وہاں پر جو ٹاک شو کے اندر جو افراد ڈسکشن کر رہے ہیں، جو گفتگو کر رہے ہیں، وہ خالصتاً اسلام کے خلاف تحریف قرآنی ہے، تحریف معنوی ہے، تحریف لفظی ہے، صحابہ کی شان میں گستاخی ہے، یا حضور کی شان میں گستاخی ہے، یا ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی ہے، یا قرآن کی آیات کی بے حرمتی ہے، آیات پردہ کی بے حرمتی ہے، آیات زکوٰۃ کی بے حرمتی ہے، آیات سود کی بے حرمتی ہے، آیات شراب کی بے حرمتی ہے، آیات لباس کی بے حرمتی ہے، آیات نماز کی بے حرمتی ہے، آیات جنات کی بے حرمتی ہے، آیات جنت کی بے حرمتی ہے، آیات جہنم کی بے حرمتی ہے، آیات انہار کی بے حرمتی ہے، آیات اشجار کی بے حرمتی ہے، آیات حرم کی بے حرمتی ہے، شعائر اللہ کی بے حرمتی ہے۔ اب یہاں ایمان کیسے جاتا ہے؟ اب آپ دیکھیں یہاں پر ایمان ایسے جاتا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، برائی کو دیکھا ہاتھ سے روکو، فإن لم يستطع فبلسانہ، زبان سے روکو، فإن لم يستطع فبقلبہ، دل میں برا جانے، وذاک اضعف الایمان۔ اب اگر دل میں برائی نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ایمان ہی نہیں ہے، جبھی تو برائی نہیں آ رہی۔ کہہ رہے ہیں اوہو ویری 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 گڈ ٹاک، ماشاء اللہ، انگلش آئے گی نہیں ٹھوکے، کیا پروفیسر صاحب نے بات کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ملا لوگ تو ایسے ہی۔ چلیے بھائی چھٹی ہو گئی، اب صبح کھڑے ہوئے اللہ اکبر نماز پڑھ رہے ہیں، اور اللہ میں کہہ رہے کیوں اللہ اکبر کہہ رہے ہو؟ بھائی تم مسلمان ہی نہیں، کلمہ پڑھ لو۔ آج حال یہ ہے کہ ایک آدمی صبح ایمان کے ہاتھ میں کرتا ہے، شام کفر کے ہاتھ میں کرتا ہے، شام ایمان کے ہاتھ میں کرتا ہے، صبح کفر کے ہاتھ میں کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ صبح شام تجدید ایمان کرتے رہو، اور صبح شام توبہ استغفار کرتے رہو، تاکہ وقت اگر آ جائے تو ایمان کی حالت میں چلے جاؤ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرما رہے ہیں
یبیع دینہ بعرض من الدنیا. سب سے زیادہ اہم معاملہ کیا ہے؟ معاش کا معاملہ. چند ٹکوں کے خاطر اپنی دین کو فروخت کر دیں گے. گیا ایمان. یہ تو آیت کا ایک ترجمہ سادہ سا ہو گیا. اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، دنیا کے بارے میں نہیں، آخرت کے بارے میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فارمولہ بتلایا کہ اگر تمہیں راحت چاہیے، اطمینان چاہیے، سکون چاہیے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کے دیکھو. تو تمہیں دین میں آگے بڑھنے کے جذبات پیدا ہوں گے اور دنیا کے سے بے رغبتی پیدا ہوگی اور شکر کی کیفیت پیدا ہوگی، اور دین کے معاملے پیچھے رہنے کے نتیجے میں استغفار کی کیفیت پیدا ہوگی. اور جب یہ احساس ندامت پیدا ہوگا تو رمضان کا استقبال صحیح ہوگا. اور رمضان مبارک کا اگر استقبال صحیح ہو گیا تو پھر اللہ رب العالمین، بزرگوں نے تجربے سے فرمایا، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس کا رمضان اچھا گزر گیا اس کا سارا سال اچھا گزرے گا، جس کا رمضان خراب گزر گیا اس کا سارا سال خراب گزرے گا. تو یہ ہے استقبال رمضان کا پیغام. اب لوگ استقبال رمضان کے لیے تیاری کرتے ہیں اور ڈھول بجا رہے ہیں، رمضان رمضان رمضان. یہ کون سا استقبال رمضان؟ اور اس وقت ساری دنیا میں ہو رہا ہے استقبال رمضان، اور مختلف پروگرام ہوتے ہیں. اس پروگرام کے اندر آ کر رمضان کے استقبال کے لیے باتیں ہو رہی ہیں. بھائی یہاں سے استقبال کرو، یہاں سے استقبال کرو. ناچنے گانے سے کچھ نہیں ہوگا، ڈھول تاشے سے کچھ نہیں ہوگا. میسج کو سمجھو کہ خدا میسج کیا دے رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال رمضان کی ترغیب کیسے دے رہے ہیں، اس کو سمجھو. ہر چیز ماڈرنائز سانچے میں ڈھال کر عیسائیوں یہودیوں کی طرح کوئی مہرجان منا رہا ہے، کوئی نیروز منا رہا ہے، کوئی جو ہے عید غدیر بنا رہا ہے، کوئی کیا بنا رہا ہے، کوئی کیا بنا رہا ہے. اللہ کے واسطے حضور نے جو بتایا اس کے مطابق زندگی گزار لو. اور حضور کے راستے سے اتنے بھی ہٹو گے کدو بھی نہیں ملے گا، اور حضور کے راستے میں اتنے بھی چلو گے تو بہت کچھ مل جائے گا. یہ دوسری بات ہوگی. تیسری بات، اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کیسے کوشش کرتے تھے. ایک دفعہ غزوہ تبوک کا موقع ہے اور 1200 کلومیٹر کا صحرائی سفر. جو لوگ مکہ مکرمہ گئے ہیں یا تبوک گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گاڑی 180 کی رفتار سے چل رہی ہوتی ہے، ایسی فل چل رہا ہوتا ہے، لیکن حلق کے اندر کانٹے پڑ رہے ہوتے ہیں اور روڈیں بنی ہوئی ہیں. پہلے روڈیں نہیں تھی، ریگستان تھا، پانی کا بھی انتظام نہیں، کھانے کا بھی انتظام نہیں. غزوہ تبوک 1200 کلومیٹر کی مسافت پر ہے اور ایک غزوہ بپا ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں کہ آج جو اس غزوے میں شرکت کرے گا، جو اس میں چندہ دے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب آپ دیکھیے، ایک طرف محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، نقد چیزیں ہیں اور ادھار سودا ہے. ادھار یعنی پروفٹ جو ملنا ہے ادھار ملنا ہے. پوری ان کی اکنامی، اقتصادیات اور معیشت جس پہ بیس کر رہی ہے وہ کھجوروں کی منڈی، کھجور کی فصل تیار. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلنا ہے. اب آپ سوچئے اتنا مشکل سفر اور فصل تیار ہے اور پورے سال کا دار و مدار اس کے اوپر ہے. صحابہ نے سنا، سب نے چندے دینا شروع کی اور سب نے تیاری شروع کر دی. اب اگر ہم ہوتے تو ہم اس کے اندر بہانے ڈھونڈتے اور ساتھ ساتھ ہم اس کی کوشش کرتے کہ ہم دنیا میں آگے بڑھ جائیں. لیکن اب آپ دیکھیں دو بڑی شخصیتوں کو، ایک طرف ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف ہے عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ. اب دونوں اپنے گھر سے نکلتے ہیں. حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ یہ سوچتے ہیں کہ آج میں ابو بکر سے ضرور آگے نکل جاؤں، کہہ دی رضی اللہ تعالیٰ. تو اب جو ہے اپنے سارے مال کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور بڑے خوشی خوشی جا رہے ہیں کہ میں آج ابو بکر سے ضرور آگے نکل جاؤں.
اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چلتے ہیں. اب دونوں پہنچتے ہیں تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ پیش کرتے ہیں اور دل میں یہ احساس ہے کہ آج اللہ کے رسول کا دل جیت لوں گا. وہ تو جیتے ہوئے تھے لیکن ابو بکر کے مقابلے میں جگہ بنا لوں گا. اب آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اے عمر تم کیا لے کے آئے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے سارے مال کو آدھا آدھا کیا، آدھا آپ کی خدمت میں لا، آدھا گھر میں چھوڑ دو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا اے اللہ کے رسول میں اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ گیا. عمر خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے میرے دل میں یقین ہو گیا میں اب ابو بکر سے کبھی آگے نہیں نکل سکتا. ایک دن کہنے لگے اے ابو بکر آپ مجھ سے ایک معاہدہ کر لیجیے. یہ لفظ اگر ہم بولیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا آدھی پراپرٹی تم مجھے دے دو. وہ معاہدہ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے اے ابو بکر آپ مجھ پہ یہ احسان کر دیجئے کہ میری پوری زندگی کی نیکیاں آپ لے لیجئے اور وہ رات جو آپ نے غار ثور میں آقائے نامدار کے ساتھ گزاری وہ مجھے دے دیجئے. ایسا ہے کوئی؟ ہؤلاء آبائی فجئنی بمثلہ، یہ ہے ہمارے آبا و اجداد، ان جیسا ایک تو پیش کر کے دکھا دو جس پہ تم ناز کرو اور ان پہ ہم ناز کریں. ہم نے ہر چیز کو الٹ دیا. ایک بزرگ فرمائے لگے پہلے چراغ تلے اندھیرا ہوتا تھا اب اتنا الٹ گیا اب چراغ کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے. تو میرے عزیز دوستو بھائیو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بادروا بالاعمال الصالحہ کہ اللہ کے بندو نیکیاں جلدی جلدی کرو اور اپنے اندر سے ٹالنے کی عادت ختم کرو. اور جس دن تم اس مرض سے نجات پا جاؤ گے اس دن یاد رکھو تم آگے نکل جاؤ گے. آج ہمارا حال یہ ہے ہم اس طالب علم کی طرح ہیں جو طالب علم یوں کہتا ہے ابو میں فیل ہو گیا. باپ نے ڈانٹا تو کہنے لگے ابو میں تو 2 پرچوں میں فیل، میرا دوست تو 4 پرچوں میں فیل ہوا ہے. اور صحابہ کی شان یہ تھی کہ اگر ان سے ایک نیکی چھوٹ جائے تو وہ لرزنے لگتے تھے کہ ہائے ایک نیکی کیسے چھوٹ گئی. ایک صحابی مسجد میں تشریف لائے بے خیالی میں الٹا پاؤں پڑ گیا زرد پڑ گئے زرد پڑ گئے کہ یہ نیکی مجھ سے کیسے چھوٹ گئی، حضور کی سنت کے خلاف میں کیسے داخل ہوں. اب آپ سوچئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لے جا رہے ہیں بادشاہ کے محل کے اندر اور وہاں پر ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی لنگی ذرا سا نیچی کر لیجئے، آج فیشن ہو گیا. حضور نے کہا کہ اپنے ٹخنے کھولو تو بات سمجھ میں نہیں آئی. انگریز نے کہا برمودا پہن لو تو کہہ رہے وہ کیا اسمارٹ لگ رہے. حضور نے پیون لگے ہوئے کپڑے پہنے تو کہا یہ فنڈامنٹلسٹ ہے، ترقی کی راہ میں رکاوٹ. انگریز نے اپنے ایسی ایسی جگہوں سے کپڑے پھاڑ لیے تو اب مہنگے ترین بک رہے، پاگلوں کی بستی. یہی وجہ ہے کہ بندر کیا جانے ادرک کا مزہ. مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکٹر بنا کے نہیں بھیجا تھا بلکہ فیکٹر بنا کے بھیجا تھا. وہ کاٹ کے بندر نہیں تھے، کاٹ کے بندر نہیں تھے بلکہ وہ معاشرے کا دھارا پھیر دیتے تھے. وہ دھارے کی سیدھ میں نہیں چلتے تھے بلکہ باطل کا دھارا جتنا بھی تیز ہو اس کے پار نکل جاتے تھے اور دھارے کو اپنے پیچھے لے جاتے تھے.
اور دنیا کو اپنے دماغ سے سوچنے پہ مجبور کر دیتے تھے، اپنی آنکھ سے دکھانے پہ مجبور کرتے تھے، اپنی زبان سے بولنے پہ مجبور کرتے تھے، اپنے قلم سے لکھنے پہ مجبور کرتے تھے، اپنے قدم پہ قدم رکھنا باعث افتخار سمجھتے تھے۔ آئیے اٹھائیے تاریخ دیکھیے، مدینے سے اٹھنے والے لوگوں کو دیکھیے، وہ اٹھتے گئے اور جاتے گئے، سمرقند گئے، بخارا گئے، شام گئے، اسپین گئے، پورا کلچر لے کے گئے، پورا نظام تعلیم لے کے گئے، زبان لے کے گئے، کتب خانے لے کے گئے، قرآن لے کے گئے، حدیث لے کے گئے۔ جاؤ اسپین کے محدثین کو دیکھو، جاؤ اسپین کے فقہا کو دیکھو، اسپین کو دیکھو کہاں بسا ہوا ہے، مدینے کو دیکھو کہاں بسا ہوا ہے۔ صحابہ کو اللہ کے رسول نے ایسا بنا دیا تھا، ایسا کندن بنا دیا تھا، وہ دھارے کے اوپر نہیں چلتے تھے بلکہ تیز دھارے کے رخ کو موڑ دیتے تھے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ وقت ہے جاگنے کا، اور اگر آج نہ جاگے تو ہمیشہ سلا دیے جاؤ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان مبارک کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹالنے کے مرض سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جزاء الاعمال کے اندر جو گناہوں کی فہرست ہے اس کو ایک جگہ کیجئے، لال قلم سے لکھیے، اور جو نیکیوں کی فہرست ہے حیات المسلمین کے اندر یا اسوہ رسول اکرم کے اندر، یہ دو کتابیں بھی اسلام کے دکانے سے مل جائیں گی، آپ خریدیے، اس کو سامنے رکھیے۔ عقائد کی درستگی کے لیے تعلیم الاسلام مفتی کفایت اللہ صاحب کی بہترین کتاب ہے، یہ 3 کتابیں رکھیے، رمضان مبارک آنے سے پہلے یہ آپ ہوم ورک کر لیجیے۔ اور پھر رمضان میں دونوں دشمن جو ہمارے آپ کے ہیں، ایک ابلیس اور ایک نفس، دونوں قید ہو جائیں گے۔ تو ابھی سے ہم پریکٹس کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم کو رمضان کے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور پھر ہم رمضان میں ایسے پیارے بن کے نکلیں گے کہ اللہ رب العالمین کہیں گے کہ اے فرشتوں کی جماعت، عبادی و امائی قضوا فریضتی، میرے بندوں میری بندیوں نے میرا جو حکم تھا اس کو پورا کر دیا۔ ثم یخرجون، یہ پھر نکلے اور دعا مانگ رہے ہیں، وعزتی وعلوی وکرمی وجودی وارتفاع مکانی لاجیبنہ، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میرے بلندی مرتبے کی قسم، آج میں ان کی ہر فریاد سنوں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، ایسے بندے بننا ہے ہم کو رمضان مبارک کے استقبال کے لیے۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور